جیسے ہی 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام کو فوج یزید نے شہید کیا تو وہ جھوم جھوم کے کہنے لگے کہ حسین کے جسم سے جو چیز جس کو ملے اس کو لوٹ لو اور خیام میں موجود اہل بیت کے ہر سامان کو اپنی میراث سمجھ کے چھین لو۔ فوج یزید کے سپاہی رسول اللہ کے خیموں کی طرف آتے ہیں اور ایک ایک بیوی کے سر سے چادر کو لوٹ کے خیموں میں موجود سامان کو لوٹ لیتے ہیں، لیکن افسوس ظالموں کا بھی دل نہ بھرا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے جسم کے پاس آتے ہیں اور جس کو جو چیز ملتی ہے وہ امام حسین کے جسم سے اتار کے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے مولا حسین کی تلوار کو چھینا، کسی نے مولا حسین کی زرہ کو چھینا، کوئی امام حسین کے کپڑے اتارنے لگا اور کوئی ظالم امام حسین کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جب وہ انگوٹھی ہاتھ سے نہ اتری تو وہ امام حسین کی انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے کے بھاگ گیا۔ فوج یزید میں جو اہل بیت کا سامان لوٹتا وہ دوسروں سے فخر سے کہتا کہ میرے پاس جو مال غنیمت آیا ہے اگر یہ میں یزید کو دکھا لوں کہ میں نے اہل بیت سے یہ کس طرح سے لوٹا ہے تو مجھے ایسا انعام دے گا جس کو میری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ یہ بات ایک ملعون عرہ بن وقاص سنتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ خیام سے کچھ لوٹ لوں لیکن اس سے پہلے ہی لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ وہ مولا حسین کے جسم کے قریب آتا ہے لیکن جو سامان مولا حسین کے جسم پر تھا وہ ظالم اس سے پہلے ہی لوٹ لیتے ہیں۔ تو وہ سوچے کہ میں ایسا کیا لوٹوں جس کو جب یزید کو دکھاؤں تو مجھے بڑا انعام ملے۔ وہ امام حسین کے جسم کو دیکھ کے پاؤں کو دیکھتا ہے اور امام حسین کے پاؤں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، بس خنجر کو نواسہ رسول کے پاؤں پہ رکھ کے کاٹ لیتا ہے اور خوشی سے جھومتا ہوا اس پاؤں کو ابا میں لپیٹ کر شام کی طرف بھاگ جاتا ہے اور یہ سوچتا ہوا جاتا ہے کہ جیسے ہی نواسہ رسول کا پاؤں یزید دیکھے گا تو اس پاؤں کے وزن جتنا سونا مجھے دے دے گا، اس سے میں اپنے بچوں کے لیے وہ سامان خریدوں گا کہ کبھی بھی وہ غربت نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اللہ کا عدل ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی وہ یزید کی دربار میں پہنچ کر مولا حسین کا کٹا ہوا پاؤں یزید کو دکھاتا ہے، یزید خوشی سے کہتا ہے کہ کاش آج میرے آبا و اجداد ہوتے تو میں اس کو دکھاتا کہ یزید نے محمد کے گھرانے کا کیا حشر کر دیا ہے، ان کی عورتوں کو قید کر دیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کروا دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے سپاہی کیا مانگتا ہے اس چیز کے بدلے؟ وہ کہتا ہے اے ہمارے بادشاہ یزید، میں نے بہت محنت کی ہے اس پاؤں کو کاٹنے کے لیے، مجھے کچھ ایسا دے دے کہ میری آنے والی نسلوں کو کبھی بھی کوئی کام کرنا نہ پڑے، وہ بیٹھ کے کھاتی رہیں۔ یزید سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اور سونے سے بھرا ایک بڑا سا صندوق اس کو دے دیتا ہے، لیکن ابھی اللہ کا عدل باقی تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچے تو دیکھے اس کے تمام بچے ایک لا علاج مرض میں مر چکے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کے زارو قطار روتا ہے اور کبھی یزید کے نام کو دیکھتا ہے اور بالآخر پاگل ہو کر شام کی گلیوں میں پھرتا رہتا ہے۔